تو جیسے کہ ظاہری طور پر تو یہ پھلوں کے نام ہیں التین والزیتون، لیکن چونکہ تیسری قسم جو کہ طور سینا ہے وہ جگہ کی ہے، جگہ کا نام ہے طور سینا، تو زیادہ یہ احتمال ہے جیسے کہ مفسرین نے بھی کہا ہے کہ یہ ان ایریاز، ان جگہوں کی قسم ہے جہاں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ زیتون اس کو کہتے ہیں جہاں دمشق اور شام کا ایریا سارا واقع ہے، اور زیتون اس کو کہتے ہیں جس میں فلسطین اور یہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کا ایریا جس میں ابھی اسرائیل نے اپنا وجود قائم کیا ہوا ہے۔ ہاں، تو اس ایریے کی قسم ہے، تو ساتھ ہی طور سینا کی اس پہاڑ کی بھی قسم ہے جو کہ تھوڑا پرے مصر میں واقع ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ حصہ اس کو اردن میں ہو۔ تو یہ سارے اس ایریے کی اور یہ وہ علاقے ہیں جن میں متعدد آیات میں خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم نے ان علاقوں کو بابرکت بنایا ہے۔ اب بابرکت کیوں بنا دیا ہے؟ برکت ان علاقوں میں اللہ تو نے رکھی ہے، اب اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء کا یہاں کیا ہے؟ موقف ہے، مدفن ہے، جائے تبلیغ ہے، انبیاء کے نزول کی جگہ ہے۔ انبیاء زیادہ تر جو ہم جن انبیاء کو جانتے ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے وہ اسی ایریا میں تھے، حضرت ابراہیم سے شروع کریں اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور خود نبی ہمارے بھی تھوڑا سا اورے کر کے حجاز کے علاقے میں، جس کی قسم آگے، اور چوتھی قسم جو ہے وہ اسی مکہ کی قسم ہے۔ تو بس اس مبارک ایریے سارے کو لے کر جس میں انبیاء الہی آئے ہیں، کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور خدا کے معبد جو مرکزی معبد ہیں جن کی طرف ہم نماز کے لیے رخ کر کے نمازیں انجام دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں پہلے قبلہ اول مسجد اقصی جس کو کہتے ہیں اس طرف نماز پڑھتے تھے مسلمان، اور پھر مدینہ میں آ کر کیا ہوا، ان کو یہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم ہوا۔ تو بس یہ سارا علاقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مہبط الوحی ہے، جس میں وحی اترتی ہے، ہاں، اور یہ جو ہے رحمت الہی یہاں آتی ہے۔ تو یقیناً یہ سارا ایریا کیا ہے؟ بابرکت ہے۔